الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مذہب اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں، جو بلند مقام اور مرتبہ نصیب کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے آئیے زمانے جاہلیت کے کچھ حالات پر غور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یونان، مصر، عراق، خود ہمارا ہندوستان، چین وغیرہ دنیا بھر کے تقریباً تمام علاقوں میں عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. عورتوں کو صرف اپنی لذت اور خواہش پوری کرنے کے لیے ایک چیز سمجھا جاتا تھا، اسے خریدا اور بیچا جاتا تھا. سماج میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی. اپنی عیاشیوں کے لیے لوگ اسے استعمال کرتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے. اسے خود سماج میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے کوئی کسی طرح کا حق حاصل نہیں تھا. حتیٰ کہ خود عورت کا اپنے اوپر بھی اختیار نہیں تھا. پہلے باپ کے اور پھر شوہر کے اور اس کے بعد نرینہ اولاد کے وہ تابع ہوا کرتی تھی. یہود و نصارہ اسے گناہ کا دروازہ تصور کرتے تھے. حتیٰ کہ عربوں کے یہاں تو حال یہ تھا کہ اس کو جینے کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا تھا، اسے جینے بھی نہیں دیا جاتا تھا. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب عربوں کے یہاں کسی بچی کی ولادت کی ان کو خبر سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ گویا کہ شرم سے جھک جاتا تھا اور وہ ان کا چہرہ گویا کہ کالا پڑ جاتا تھا، اور اس خبر کو سن کر گویا کہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی تھی. سماج میں، سوسائٹی میں اور لوگوں کے درمیان وہ اپنے کو یہ قابل عار اور شرم تصور کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ اب میں لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، اور یوں وہ لوگ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. منو من مٹی کے نیچے معصوم سی ابھی 1-2 دن کی چھوٹی سی بچی ہے، بے زبان معصوم بچی ہے، اس کو زمین میں ڈانٹ دیا کرتے تھے. غرض اسلام کے آنے سے پہلے دنیا بھر میں عورت کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، اس کو کوئی حق، کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا سمجھا جاتا تھا. انسانیت پر گویا کہ یہ ایک طرح سے دھبا ہے جو مظالم اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ عورتوں پر اس زمانے میں ڈھائے گئے. ایسے سنگین حالات میں سب سے پہلے اسلام ہی نے
عورت کو اس کے حقوق دیے، اس کے لیے بہت زبردست حقوق متعین کیے، اسے بلندی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عطا فرمائی، اور اس کے ایسے حقوق بھی متعین کیے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی ترغیب دلائی، اس پر مستقل زبردست فضیلتیں اور وعدے بیان کیے، اور اس کے برخلاف ان پر ظلم و ستم کرنے کے پر وعدے وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ قرآن کریم نے چند حقائق اس تعلق سے سب سے پہلے بیان فرمائے، اور یہ واضح فرما دیا کہ تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب ایک ماں باپ سے، آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے ہو، اس حیثیت سے تم سب کے سب برابر ہو، اور کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کے یہاں بچہ پیدا کیا، کسی کے یہاں بچی پیدا کی، تو یہ کسی بچی کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی گویا کہ اس میں قدرت کام کر رہی ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے اس نے بچہ بنا دیا، جسے چاہے بچی بنا دی، اس میں کسی اور کا قصور نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے، ہمارے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا، مرد کرے تو اس کی بھی ہمارے یہاں احترام ہے، اور عورت اگر عمل کرے تو اس کا بھی ہمارے یہاں مقام ہے، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مرد ہونے کی حیثیت سے کسی کے عمل کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عورت ہونے کی حیثیت سے اگر عمل کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب کم ہے، بلکہ اصل تو تقوی پر دار و مدار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اصل مقام اور مرتبہ اور اللہ کی نگاہوں میں برتری تو تقوی پر ہے، تقوی کے لحاظ سے ہے، جس کا تقوی زیادہ ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے یہاں اس کا مقام بلند ہے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسے سنگین حالات میں سب سے پہلے رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا گونجی، جس نے عورتوں کے حقوق متعین کیے اور عورتوں کو مقام اور مرتبے کی بلندی عطا فرمائی۔ ایسے سنگین ماحول میں جبکہ ساری دنیا میں عورت کو پیر کی جوتی بلکہ جوتیوں کی دھول سمجھا جاتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ اے دنیا والو سنو، ساری کے ساری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں جتنی بھی حلال طریقے سے نفع اٹھانے کی چیز ہے، ان میں سب سے زیادہ بہتر نفع اٹھانے کی چیز عورت ہے، اس سے حلال طریقے سے نفع اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے ساری دنیا کے حالات عورتوں کے تعلق سے کیا تھے، اور ایسے ماحول میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان، جب عرب میں خاص طور سے عرب میں اس کا نام سن کر لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، اس کو زمین میں منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے، جس بات کو سن کر آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے وہ خود اس پر اپنے ہاتھوں سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ظاہر عورتوں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ساری کے ساری دنیا تمہارے نفع اٹھانے کے لیے ہے حلال طریقے سے، لیکن ان میں سب سے زیادہ نفع اٹھانے کی چیز یہ عورت ہے، سب سے اچھی چیز یہ عورت ہے جس سے تم حلال طریقے سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے تین چیزوں کے بارے میں ایسے ہی سنگین عورتوں پر ظلم و ستم والے ماحول میں ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نمبر ایک عورت، اور نمبر دو خوشبو، اور نمبر تین نماز۔ نماز کے بارے میں فرمایا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ عورت کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، میرے دل میں ان کی عزت ہے، احترام ہے، محبت ہے، میں دنیا والوں کی طرح ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا۔ اسلامی تعلیم یہ نہیں سکھاتی کہ ان کو کمتر سمجھا جائے، بلکہ مجھے تو یہ تعلیم لے کر بھیجا گیا ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبوب چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں ہی کے مقام کی بلندی کی خاطر گویا کہ عورتوں کے نام سے ایک مستقل سورت اپنے کلام میں نازل فرمائی۔
تقریباً 1.5 پاروں پر مشتمل ہے. 1.5 پاروں کی ایک صورت ہے سورہ نساء. نساء کا معنی عورتیں. اللہ نے ان کے نام سے مستقل ایک صورت اپنے کلام میں نازل فرما دی. کسی نے یہ اعتراض کیا کہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے ہیں وہ مردوں ہی میں آئے ہیں, کسی عورت کو نبی اور رسول اور پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال کسی نے پیش کیا تو اس مرد قلندر نے جواب دیا, بڑا جو سارے جوابوں پر بھاری ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پیغمبر بنتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں, پیغمبر بنتے ہیں, لیکن ایک عورت ہی پیغمبر جنتی ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو وہ کسی نہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے ہیں. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے صرف عورتوں کو دیا ہے, کسی مرد کے حصے میں یہ بات نہیں آئی. دنیا میں عورتوں کی 4 حیثیت ہو سکتی ہے خاندانی اور گھریلو اعتبار سے. یا تو وہ عورت بیٹی ہوگی, یا بہن ہوگی, یا بیوی ہوگی, یا ماں ہوگی. عورت نے یہ 4 حیثیت سے عورتوں کو کیا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا, ذرا غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے بیٹیوں کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے, پھر فرمایا 2 بیٹیاں عطا کرے, اور بعض روایتوں میں 1 بیٹی کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ جس کو یہ بیٹی عطا کی گئی اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کی اچھی پرورش کرے, اس کی اچھی تربیت کرے, اور بچوں اور لڑکوں اور بیٹوں کے مقابلے میں اس کو کمتر, حقیر اور ذلیل نہ سمجھے, بلکہ دونوں کے ساتھ برابر اچھا سلوک کرے, تو یہ بچی اور یہ بیٹی اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی, جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورت کی بچی کی اچھی تربیت کرے, پرورش کرے, تو ایسی بچی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا انا وهو هكذا وضم اصابعه. آپ نے اس طرح یہ 2 انگلیوں کو, شہادت کی انگلی اور یہ دوسرے نمبر کی انگلی, دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور فرمایا کہ بچیوں کی, بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہی قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آپ نے بہنوں کے بارے میں فرمایا یہی بات کہ جس کی 2 بہنیں ہو, یا 3 بہنیں ہو, یا 2 بہنیں ہوں, اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے, اس کی اچھی تربیت کرے, اگر اس کی کفالت میں ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اچھی طرح ادا کرے. وراثت میں اگر اس کا حصہ ہے تو خود نہ کھا جائے, ہڑپ نہ کر جائے, بلکہ وراثت میں اس کا حصہ دے اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے, تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت واجب ہے. عورت اگر بیوی ہے تو آپ نے بیویوں کے تعلق سے قرآن میں خود فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ مردوں کے جیسے حق ہے عورتوں پر بھی ایسے ہی کچھ حقوق ہے, دونوں کے برابر حقوق ہے. اور یہ بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ اے مردوں, اے دنیا کے شوہروں, تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. گویا کہ اللہ ان کی طرف سے سفارش فرماتے ہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ, ان صنف نازک کے ساتھ جو فطری طور سے کمزور بنائی گئی ہیں, ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا, بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں مردوں کے بہتر ہونے کا معیار ہی اسے قرار دیا خیرکم خیرکم لأہلہ, کہ دنیا میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک اور طریقے سے پیش آتا ہو. دنیا میں ایسا ہے, دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہو, دنیا کی نظروں میں چاہے وہ اچھا ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور آپ نے خود اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی یہ فرما دیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, کہ میرا حال بھی یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف میں تمہیں کہہ دیتا ہوں, زبان سے کہہ دیا, بلکہ خود میرا عمل بھی یہ ہے اَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہوں, سب سے اچھے طریقے سے رہتا ہوں. عورت اگر ماں ہے تو اللہ نے اپنی توحید کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ میں فوراً توحید کے بعد میں, توحید تو بہت بڑی, سب سے بڑی چیز ہے, فوراً اس کے بعد میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, توحید کا حکم دیا, فوراً حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہما جنتک و نارک, یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی بن سکتی ہے, تمہارے دوزخ میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اور یہاں تک ماں کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ, کہ ماں کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت لا کر رکھی ہے.
آپ ذرا تصور کیجئے زمانے جاہلیت میں عورت کیا تھی، اور اسلام نے آ کر، قرآن کی تعلیمات نے، پیغمبر خدا کی تعلیمات نے اسلام کو کس بلندی کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ ان پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں رکھا، نان و نفقے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داریاں، ان کے سارے خرچے مردوں کے ذمے رکھے، یا تو باپ کے ذمے ہے، یا شوہر کے ذمے ہے، یا بعض حالات میں بھائیوں کے ذمے ہے، خود اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسے اسلام نے کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ جا کر باہر کمائے اور اپنی ذمہ داری خود پورا کرے، اپنا خود پورا کرے۔ اسلام نے تو ساری ذمہ داریاں مردوں پر رکھ دی ہے۔ اس کے باوجود اس کو مہر کا حق دیا، اس کو وراثت میں حصے دار ٹھہرایا، اور اس کے خلاف کرنے پر مردوں کو قصوروار اور گنہگار ٹھہرایا۔ حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ اسلام نے، مذہب اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اور جو بلند مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، دنیا کے اور کسی سوسائٹی میں، کسی مذہب میں، کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور حقوق عورتوں کو اسلام ہی نے دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج اسی حوالے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج لوگوں کے سامنے دجالی میڈیا کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کی آزادی کو چھینتا ہے، گھروں میں رکے رہنے کے نام سے، پردے اور برقعے کے نام سے عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اسلام کو اور اسلام کی روشن تعلیمات کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر میں گھر کی ملکہ بننے کے بجائے بازار کی زینت بن کر رہ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، باہر بازاروں میں آ کر، مول میں اور کال سینٹروں میں آ کر ان کے گاہکوں کی خدمت کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکل کر ان کی آنکھوں کی اور شہوت بھری نگاہوں کی تسکین کا سبب بنتی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے دھوکے والے منافقانہ نعروں نے عورتوں کو بے حیا کر دیا، بے شرم بلکہ بے لباس کر دیا، اور مردوں کو بے غیرت بنا دیا۔ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، یقیناً اس میں عورت کے لیے بہت بڑا اور بلند مقام اور مرتبہ بھی ہے، اور ان کی عزت و ناموس کی بہت زیادہ حفاظت بھی ہے۔ یہی اصل میں اسلام کی روشن تعلیم ہے جس کو عام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو معلوم کریں اور اپنی عورتوں کو بتائیں کہ تم عورت ہو، اسلام نے تمہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور عورتوں کے تعلق سے اسلام نے جو ہدایت اور جو احکامات ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دشمنوں کے چالوں میں اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر ہم ان اسلامی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈال دے، اور ان سے کسی طرح کا کوئی ہمیں ادھر ادھر کے خیالات دل میں نہیں آنے چاہیے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ عورتوں کے تعلق سے بھی اور دیگر زندگی گزارنے کے ہر شعبے اور ہر لائن کے تعلق سے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، خدا پاک کی قسم دنیا میں اس سے اچھی تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہو بے شک۔ سب سے اچھی تعلیم اسلام ہی کی ہو سکتی ہے، سب سے اچھے قانون اسلام ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہم سب کو سمجھا دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں بھی عورتوں کی عزت کرنے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کے جو حقوق متعین فرمائے ہیں ان حقوق میں ظلم و زیادتی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔